نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث پاک میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس شخص کو ایمان والا اور مسلمان کہلانے کا وہ شخص مستحق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ایک بہت ہی ضروری جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں تو ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور دنیا میں اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو دنیا کی ہر شخصیت اور ہر چیز سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت رکھتا ہوں، اور اپنی ذات کے بعد اگر اس دنیا میں کسی سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی کو چاہتا ہوں، کسی سے محبت رکھتا ہوں، تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ میں اپنے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنا ایمان کامل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر تم اپنی ذات سے پہلے محبت کرتے ہو اور اس کے بعد مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا
تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، میں اپنے وجود سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کرنی ہے، نہ صرف یہ ضروری ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہو وہ فرسٹ لیول کی ہو، پہلے درجے کی ہو۔ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جس سے ہم محبت کریں اس میں سب سے اوپر، سب سے بلند اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے آقا کی ذات گرامی ہو۔ اس لیول کی اور اس انداز کی ہمیں محبت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا، تب ہم صاحب ایمان ہوں گے، تب ہم مسلمان ہوں گے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان ناقص رہے گا، انکمپلیٹ رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیارے آقا سے ہماری جو محبت ہو، اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، ہم اپنے پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ ایک ہے زبان سے صرف کہہ دینا، زبان سے دعویٰ کرنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اعتراف کرنا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ایک ہے اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور اس کے سانچے میں ڈھال لینا۔ یہ ایک دوسرا مطلب ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک صرف زبان سے اعتراف کرنا، اقرار کرنا، اور ایک عمل کے ذریعے بھی اس کا ثبوت دینا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، پکی محبت، خالص محبت، اس کی علامت یہ ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے اس کا اقرار نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی ہم یہ ثابت کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر چیز میں اس جستجو میں رہیں، اس کھوج میں رہیں، اس تلاش میں رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنے معاملات کو، ہم اپنے کردار کو، ہم اپنی نشست و برخاست کو، ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، ہم اپنی گھریلو زندگی کو، ہم اپنے باہر کی زندگی کو اور اندر کی زندگی کو، تمام کو ہم یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ہمارے پیارے آقا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی زندگی کے مطابق ہماری پوری زندگی اسی سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ صحیح مطلب ہے، یہ حقیقی محبت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وہ اس کی زبان سے محبت کا جو اقرار ہو رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ دنیا میں جانتے ہوں گے، یہ دنیا کا بھی معمول ہے، دنیا کے اندر بھی اس طرح سے رواج ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا سے وہ محبت کرتا ہے۔
اس کی ایک ایک چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کاپی کرتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل لگتا ہے، اس کی ڈریسنگ اختیار کرتا ہے، اس کی جیسی پرسنالٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ میں اس جیسا لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا ہوں۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی ہی چاہیے، تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر ہمیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ظاہر کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے باطن کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ سوچیں، محاسبہ کریں، غور کریں، فکر کریں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں اور ہمارے جو معاملات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اس آئینے میں بھی دیکھیں اپنی ذات کو۔ دنیا میں جس طرح کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کی کاپی کرتے ہیں، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہمارا ہیئر اسٹائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ہمارا چہرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ہماری ازدواجی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ہمارے معاملات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ہمارے اخلاق بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ ہم اس کی بھی کوشش کریں، اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو ہم کامل اور مکمل ایمان کے سانچے میں، ایمان کے رنگ میں رنگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ انسانیت جو کہ بہت ہی بڑی کھائی میں، مظلومیت کی کھائی میں، اور اسی طرح سے بہت ہی اندھیرے کے اندر انسانیت پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسکتی، بلکتی، تڑپتی انسانیت کو نجات کا راستہ دکھایا۔ ایک بہت ہی بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بہت ہی بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے اوپر ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے ہماری ذاتی نعمت ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہمارے گھر ہوں، مکانات ہوں، مال ہو، دولت ہو، ان تمام نعمتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنتے اور سناتے ہیں، اور ان کا زیادہ سے زیادہ نام لیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے دینی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی نہیں ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں اور خاموش ہو جائیں۔ سال کا ہر مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جس طرح ہمارا ایمان جوش مارتا ہے، ہمارے ایمانی حرارت کے اندر ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، ایک لاوا پھوٹتا ہے، سال کا ہر مہینہ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر سرشار ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ پورے سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سنائیں، تاکہ اس کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ پورے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی ہماری زبان کے اوپر آئے، تاکہ ہماری زبان کو کچھ برکت حاصل ہو، ہمارے گھر میں کچھ برکت حاصل ہو۔ پورے سال ہمارے اندر ایسے ہی خوشی کا جذبہ رہنا چاہیے، ماحول رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر۔ ہم اس طرح سے خوشی مناتے ہیں، ہمارے جو بہت سارے بھائی ہیں وہ خوشی مناتے مناتے اسراف اور غلط راستے پر نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، کم خوشی نہیں، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن
ہمیں اس خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمیں اس خوشی کا کیسے اظہار کرنا ہے، ایکسپریشن ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم فری نہیں ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو سیلیبریٹ کر لیں۔ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ کیک کاٹتے ہیں، بہت سارے ڈی جے بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ شور ہنگامہ کرتے ہیں، اپنے گالوں کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے اس طرح جسم کے اوپر وہ چمکیاں لگا لیتے ہیں، چپکا لیتے ہیں۔ سڑکوں کے اوپر ہنگامہ بپا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چاہ سکتا ہے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت رکھ سکتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ سے زیادہ ہم محبت نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کا ایکسپریشن کیا تھا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ کس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو خوش کرتے تھے۔ ہمیں وہاں بھی جا کر دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے زیادہ ہماری محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ وہ صرف زبان سے نہیں، صرف عمل سے نہیں، بلکہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو نچھاور اور قربان کر دیا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں ہمارے بہت سے نوجوان سڑکوں پہ تو نظر آتے ہیں لیکن مسجد میں نظر نہیں آتے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سڑکیں فل ہوتی ہیں بٹ مسجد بالکل خالی ہوتی ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ نہیں، آپ خوشی کا اظہار کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق، آپ کے قانون کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق کریں۔ اگر ہم نے خوشی کا اظہار اپنی مرضی کے مطابق کیا تو پھر کیا کیا ہم نے؟ ہمیں خوشی کا اظہار بھی ہمارے آقا کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا۔ ہم غلام ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ نماز چھوڑ کے، فرض نماز چھوڑ کے ہم سڑکوں پہ آوازیں کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہم شور مچائیں، یہ درست نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم پہ ہماری نماز ضرور ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجاگر ہونی چاہیے۔ کوئی ہمیں دیکھے تو دور سے کہہ دے کہ یہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور آ رہا ہے، یہ ان کو چاہنے والا آ رہا ہے، دیکھو بالکل سیم انہی کی طرح لگ رہا ہے۔ جسے بہت سارے لوگ کاپی کرتے ہیں، کوئی کسی ہیرو کی کاپی کرتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کی کاپی کرتا ہے، کوئی کسی کی کاپی کرتا ہے، کوئی کسی کی کاپی کرتا ہے، اور دور سے لوگ اس کو یہ بھی اشارہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کی طرح لگ رہا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کی کاپی کرتے ہیں، چوروں کی کاپی کرتے ہیں، زانیوں کی کاپی کرتے ہیں، جھوٹوں کی کاپی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مقدس انسان، سب سے بڑا رحمت بن کر جو شخصیت تشریف لائی، سب سے زیادہ صحیح صاف ستھری جو شخصیت ہے، جو محبوب رب کائنات ہے، جو انسانی دنیا کے اوپر سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کی کاپی نہیں کرتے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنی چاہیے۔ صحیح ایمان اور اسی طرح سے جو ہمارا دعویٰ ہے ایمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، یہ جب ہی سچا دعویٰ ہوگا جب کہ ہماری ذات کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، معاملات کے اندر، اعمال کے اندر ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جھلکے، تعلیمات نظر آئے، لوگ دور سے کہہ دیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے، یہ ان کا ماننے والا ہے، یہ ان کا پیروکار ہے، یہ ان کا جانثار ہے، یہ ان کا غلام ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔